جس میں ابا جی بیٹھ کے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بڑے دکھ برداشت کیے تمہارے لیے، میں نے بڑی بوریاں اٹھائیں، بڑی تکلیفیں سہی، میں نے یہ کیا، میں نے چھوڑ یہ ساری باتیں۔ تم بچوں کو مصطفیٰ کا ذکر سنا، اگر ان کے دلوں میں رسول اللہ کا پیار شامل ہو گیا تو خود بخود تیرے فرما بردار بن جائیں گے۔ اگر حضور سے محبت کرنے لگ گئے تو جھک جائیں گے تیری بارگاہ میں۔ اپنے آگے نہ جھکا، انہیں حضور سے محبت سکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طریقہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بٹھا لیا اور بٹھا کر کے رسول پاک کا ذکر چھیڑ دیا۔ یارو یہ کیسا گھر ہے جس گھر میں بیٹا بیٹھا ہے، بیٹی بیٹھی ہے، جس گھر کے اندر بیوی بیٹھی ہے اور گھر کا سربراہ خطیب بنا ہوا ہے اور گھر میں مصطفیٰ کی محفل جمی ہوئی ہے۔ فرماتے میں ذکر سنا رہا تھا، کیونکہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میں حضور کے بچپن کے تذکرے، نبی پاک کے لڑکپن کے تذکرے، حضور کی جوانی کی باتیں کس کو بتا رہے ہیں؟ بولیے گا، سارے بولیے گا، کریں گے حدیثیں یاد، سنائیں گے بچوں کو انشاءاللہ۔ یہ جو باتیں آج سن رہے ہیں بچوں کو سنائیں گے جا کے انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے میں اپنے بچوں کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں تذکرے سناتا رہا، مجھے کیا خبر تھی کہ مدینے والے محبوب بھی گلی میں کھڑے ہو کے میری ساری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور بھی گلی میں کھڑے ہو کے نا۔ ایک دن حضرت ابو سعید خدری قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی پاک گزرے مسجد کے قریب تو حضور ٹھہر گئے، ان کا قرآن سننا شروع کر دیا۔ ویسے چھپ کے کسی کی بات سننا جائز نہیں، چھپ کے، لیکن اگر کوئی خدا رسول کی کر رہا ہو تو ہر طرح سننا جائز ہے۔ اللہ رسول کی اگر کوئی ذاتی بات کر رہا ہو تو چھپ کے سننا جائز نہیں، یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری قرآن پڑھ رہے، حضور نے سننا شروع کر دیا۔ جب ختم کیا تو حضور نے فرمایا میں سن رہا تھا، بھئی تو بڑا ہی پیارا پڑھتا ہے۔ اب حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں؟ کہتے سونیا مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں تو میں نے اور بنا کے پڑھنا تھا، اور بنا کے پڑھتا، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ سن رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو حضور کے تذکرے سنا رہے ہیں۔ نبی پاک گلی سے گزرے تو حضور نے کان لگایا تو چچا رسول اللہ کے حسن و جمال کے، فضل و کمال کے، کردار و عمل کے، سچائیوں کے، پاکیزگیوں کے حضور اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، بیٹا آج کی بات نہیں، میرا بھتیجا بچپن میں بھی بڑا پاکیزہ تھا، اس کی جوانی بھی بڑی حسین تھی، اس کی عادتیں بڑی نرالی تھی، شروع سے لے کر آج تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی، نفاست ہی نفاست، میں نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ حضور دروازے پہ کھڑے اپنا ہی ذکر سن رہے ہیں۔ بات ختم ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عباس کہتے ہیں بوجھل قدموں سے اٹھا، میں نے کہا یہ کون آ گیا ہے محفل میں دخل اندازی کرنے؟ خیال یہ تھا کہ بڑی حسین بزم سجی تھی، کون آ گیا؟ کہتے ہیں دروازہ کھلا تو مجھے لگا میں زمین پہ نہیں عرش پہ کھڑا ہوں، مجھے لگا کہ میں یہاں نہیں، مجھے تو قدسی سلامی دے رہے ہیں، میرے مقدر کو سلامی دو، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر موجود ہیں۔ تاجہ والے کھڑے ویخ دے رہ گئے، نیویاں دا پرونا جے ساڈا نبی، رسول پاک دروازے پہ۔ حضور نے فرمایا چچا آپ کیا کر رہے تھے؟ چچا آپ؟ تو حضرت عباس کہنے لگے محبوب کچھ بھی نہیں، ایک کی تو وظیفہ ہے، ایک کی تو جو کسی دا عاشق ہوئے او گال لو سے دی کرد ہے، سو مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے، سونیا کرنا کیا ہے؟ بچے بیٹھے تھے تو میں نے آپ کے ذکر چھیڑ دیے۔ حضور نے فرمایا میں سن رہا تھا۔ حضرت عباس نے جب یہ لفظ سنے نہ سن رہا تھا تو مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صدائیں اور مصطفیٰ تک پہنچے، میری صدائیں، میری التجائیں، میرا کلام اس قابل ہو کہ مصطفیٰ سنے، میں نبی کی نعت پڑھوں اور میرے رسول سن بھی لیں، میں اس تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میں سن رہا تھا، تو نے میرا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا ہے،
حضور گھر کے اندر تشریف لائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہ یا اللہ یہ گھر والے میرا ذکر کرتے ہیں، میرا ذکر سنتے ہیں، حلت لکم شفاعتی، مولا ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے، ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ حضرت عباس کہتے ہیں نبی پاک دعا کر رہے تھے اور میرے گھر کی دیواریں بھی آمین کہہ رہی تھی، میرے گھر کی دیواریں بھی آمین۔ تو جس گھر میں حضور کی حدیثیں پڑھی جائیں، جس گھر میں ذکر مصطفیٰ کیا جائے، جس گھر کے مکین درود و سلام کے عادی ہو، میرے حبیب نے فرمایا یا اللہ ان کے حق میں میری سفارش کو قبول کرنا، بس جائے گا وہ گھر جس گھر میں مصطفیٰ کی بات چلتی ہے، بس جائے۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، ایک بات میری، اگر آپ کے پاس کبھی زبان میٹھی ہو شہد والی اور آپ اپنے دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھ لیں تو میرے دوستو کام آئے گا۔ جس گھر میں گھر والا اپنی بات چلاتا ہے وہ گھر ہو سکتا ہے بسے، ہو سکتا ہے نہ بسے، لیکن جس گھر میں مصطفیٰ کی بات چلتی ہو، جس گھر میں باپ اپنی بات چلائے، گھر کا سربراہ اپنی بات چلائے، یہ بات بھولنا نا، جس گھر میں میں اور آپ اپنی بات چلائیں، ہو سکتا ہے بسے یا اجڑے، لیکن یاد رکھنا جس گھر میں مصطفیٰ کی بات چلتی ہو وہ کبھی اجڑا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ بسا کرتا ہے۔ جہاں رسول اللہ کی بات چلے، جہاں نبی پاک کا دین چلے، جہاں حضور کا اسوہ حسنہ چلے، وہ گھر کبھی بھی اجڑا نہیں کرتا، وہ بسا کرتا ہے۔ تیرا گھر ذکر مصطفیٰ سے آباد ہونا چاہیے، تیرے لبوں پہ رسول اللہ کی نعت ہونی چاہیے، تیری گفتگو نبی پاک کی حدیث پر مبنی ہونی چاہیے۔ صحابہ کس طرح ذکر رسول کرتے تھے؟ آج تو درجنوں حدیثیں جمعے میں پڑھی جاتی ہیں نا، علماء جاگ رہے ہیں، آپ لوگ نیند تو نہیں آ رہی؟ پکی بات ہے، کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ کرے آپ کو یہ 1 گھنٹہ نہ آئے اس کے بعد سکھ کی نیند آئے، آمین تو کہہ دیں۔ نیند اللہ کی نعمت ہے، لیکن بستر پہ جا کے سوئیے گا۔ درجنوں حدیثیں امام صاحب پڑھتے ہیں، درجنوں جمعے والے دن، پر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اور ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جائیں، جا کے سنیں، تھوڑی توجہ کریں اور ان میں سے کچھ چیزیں یاد کریں۔ وقت ہی نہیں ہے، یہ اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ لیکن اگر ہمیں اپنا کام نئے سرے سے سیکھنا پڑ جائے، سیکھتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں؟ جی پہلے اسکولوں میں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، جب آئے تو ٹیچروں نے ٹریننگ حاصل کی کہ چھوڑ دی؟ نہیں، ہم نے نوکری نہیں کرنی، ہم سے نہیں سیکھا جاتا، ایسے ہوا ہے جی۔ پہلے بل بنتا تھا ہاتھ سے، پھر بننے لگ گیا کمپیوٹر سے، تجارت چھوڑ دی کہ کمپیوٹر سیکھ لیا؟ بولیے گا جی۔ اس کا مطلب ہے ضرورت اگر ہم محسوس کریں تو سیکھ ہم سکتے ہیں، لیکن ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یاد رکھنا جب تک ہم حضور کی حدیث کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نبی پاک کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جب تک لو جنہیں ضرورت تھی ان کی بات سنو۔ حضرت کثیر بن قیس، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد، ملک شام کا شہر دمشق، فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا، اور بیٹھا تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں گھوڑے پہ ایک شخص آیا، بیچارہ غبار سے اٹا ہوا ہے، اس کی داڑھی پہ، اس کے بالوں پہ، اس کے کپڑوں پہ گرد پڑی ہوئی ہے، تھک گیا ہے، تھک کے چور ہو گیا ہے۔ مسجد میں آیا، وضو کیا، حضرت ابو درداء کے پاس آ گیا، آ کے آنے لگا آپ کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں؟ پتہ ہے؟ کہا بتائیے، تو کہنے لگا میں رسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ سے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے؟ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے
در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ حضرت ابو دردہ کہنے لگے میرے لائق کو حکم، توجہ ہے آپ کی؟ اس آدمی نے گھوڑے پہ بیٹھ کے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے، گھوڑے پہ مدینے سے چلے اور دمشق آئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لائق کوئی حکم؟ تو کہنے لگے حکم کوئی بھی نہیں، مجھے مدینے میں پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے۔ کتنی؟ نا سارے بولیے گا۔ مدینے سے چلے گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ مجھے مدینے میں کسی نے بتایا تھا کہ ابو دردہ مصطفیٰ کی ایک حدیث سناتے ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ مجھے کوئی کام نہیں، میں نے ہزاروں میل کا سفر کیا، میں چلا، میں دوڑا، میں بھاگا اور میں یہاں آیا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ وہ رسول اللہ کی حدیث سنا دیں، مجھے آپ وہ حضور کا فرمان سنا دیں۔ دوستو غور تو کرو، مدینے سے چل کے دمشق ایک شخص آئے اور ایک حدیث سننے، اور تیرے گھر کے دروازے تک رسول اللہ کا دین پہنچے۔ تیرے پاس مسجد جانے کا ٹائم نہیں، تیرے پاس 1 گھنٹہ گھر سے چل کے 5 منٹ کا سفر کرنے کا ٹائم نہیں، مدینے سے چلے دمشق آئے، کہا حدیث سنائیے۔ تو کہا حدیث یہ ہے کہ جو دین کا عالم ہو، توجہ ہے، جو دین کا عالم ہو، قرآن و سنت پڑھتا پڑھاتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، اور جناب ابو دردہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ جو دین کا عالم ہوگا اس کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں دعا کریں گی، جو دین کا عالم ہوگا اس کے لیے بلوں میں چیونٹیاں دعا کریں گی، جو دین کا عالم ہوگا اس کے لیے آسمان کے فرشتے دعا کریں گے، جو دین کے رستے پہ چلتا ہوگا اللہ اسے جنت کے رستے پہ چلا دے گا۔ اور میرے نبی کریم نے فرمایا، نبی درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، نبی علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔